یہ بھائی نے فرمایا کہ آج کل شادیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ ایک ہی دن رکھ لیتے ہیں اور اسے شلیمہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ توبہ میرے مالک، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ولیمے کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کس نے کہا ولیمہ کرو؟ تو آپ کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن اور حدیث، یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ولیمہ ہوتا ہے۔ تو حدیث سے جب پتہ چلا تو پھر حدیث یہ بتائے گی نا کہ ولیمہ کب ہوگا، اور کیا اس کو شادی کے کھانے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ اپنے پاس سے بس ولیمے کا تصور وہاں سے لے لیا، باقی یہ شترے بے مہار ہو گئے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ولیمے کا تصور یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ کے بعد پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا کہ شب زفاف کے بعد آپ نے کھانا کھلایا ہے صحابہ کرام کو، یا ویسے ہی تقسیم کیا جیسے صحابہ کو بلا کے کھلا دیا ہے۔ تو یہ ولیمے کا تصور ہے۔ اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی یقینی سی بات ہے فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ ساتھ ہی ولیمہ کر دیتے ہیں تو یہ ولیمے کی سنت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کو ولیمہ کہنا، اور اس قسم کی بدعتیں ایجاد ہرگز نہ کی جائیں۔ ولیمہ کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ اس وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کا وقت بھی معین کر دیا ہے، اس کو وقت کو بدل دینے سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور جو چیز سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتی ہے۔ ایسی بدعتیں ایجاد نہ کریں، ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کے روش پہ چلتے ہوئے آپ نے ولیمے کو شلیمہ بنا دیا، اس کے بعد وہ اس کو قیمہ کر دیں اور کیا کر دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ایک چیز پہ بچے نہیں رہیں گے، پھر وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کریں گے، اور اسی بنا پر دین کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے رسوم اور رواج اکثر خلاف شرع اور بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم جرأت مندی کے ساتھ ان کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، یہ عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں نا رشتوں کے لیے، بھئی آپ کے ہاں کیا کیا لیتے دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، دوسری کہتی ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور ان میں بہت سی چیزیں، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے، نہ حدیث کو، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کی کوئی حیا اور شرم، تو ہم خود بدعتیں ایجاد کر کے اور اپنی نسلوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، اور آگے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو لہذا شلیمہ پلیمہ چھوڑ دیجئے، آپ ولیمہ ہی کیجئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں سے ٹکرانا ممکن نہیں رہتا۔ گھر والے کہتے ہیں تم خاموش رہو، ملا نہ بنو زیادہ، جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے آخرت میں۔ ایسے جرأت مند بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسی صورت میں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بولے آپ کی مرضی جو چاہے کریں۔ آپ اگلے دن صرف ایک دو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، نیت کر لیں کہ یہ ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے باقاعدہ ہال بک کرانا، انویٹیشن دینا، کوئی بہت زیادہ بڑی مقدار میں کھانا بنانا یہ لازم نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، ولیمے کی نیت سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔